السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرف علی ٹی وی۔ Suskun dünyanın hür sesidir o. کے موجودہ صدر جناب طیب اردگان اس وقت مسلم دنیا کے ہیرو ہیں۔ وہ 2003 سے لے کر 2018 تک ترکی کے وزیر اعظم رہے، مگر حالیہ انتخابات میں انہوں نے یہودیوں کے بہت بڑے ہتھیار یعنی جمہوریت کے میدان میں انہیں شکست دیتے ہوئے ایک بار پھر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ طیب اردگان نے کمال اتاترک کے سیکولر ترکی فوج اور عدلیہ سے بنا کسی تصادم کے کمال ذہانت کے ساتھ ترکی کو اسلامی ترکی کی جانب گامزن کر دیا ہے۔ ترکی 1299 سے لے کر 1923 تک اسلامی خلافت کا مرکز رہا، جسے ہم آج عثمانیہ سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ خلافت آج کے موجودہ دور کے آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے ممالک پر مشتمل تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں بتدریج دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا، اسے اس سیکولر ریاست میں بدل دیا گیا۔ ہر طرف بے حیائی اور برائی کا راج ہونے لگا، کیونکہ اتاترک نے اسلام کی مخالفت اور ضد میں ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام میں منع کیا گیا۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کے مخالف اتحادی جماعتیں، جن میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ شامل تھے، انہوں نے زبردستی ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کی مدت 100 سال تھی اور اسے معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والا کمال اتاترک تھا، جس کے مطابق 3 براعظموں پر پہلی خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس کے وسائل سے دستبردار کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 40 ملک وجود میں آئے۔ موجودہ سلطان کی تمام جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا، سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اسلام اور خلافت پر پابندی لگا کر ترکی کو ایک سیکولر ریاست قرار دیا گیا۔ ترکی کے قدرتی وسائل میں پیٹرول سر فہرست ہے، اس کی ڈرلنگ پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ ترکی کی بندرگاہ جس کا نام باسفورس ہے، یہ دنیا کی انتہائی اہم بندرگاہ ہے۔ اس کی اہمیت بھی نہر سوئز جتنی ہے۔ نہر سوئز اپنی منفرد جغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ مشرق اور مغرب کے ممالک کو انتہائی کم ترین فاصلے سے ایک دوسرے کو جوڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح باسفورس بھی 2 براعظموں یعنی ایشیا اور یورپ کو انتہائی کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے۔ اس کے ایک طرف بلیک سی اور دوسری طرف میڈیٹرینین سی موجود ہے۔ باسفورس بندرگاہ پر پابندی لگا کر اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یوں اس کا اختیار تمام یورپی ممالک کے پاس چلا گیا۔ ایک ملک کی اہم بندرگاہ اس کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس سے آپ اچھی طرح آگاہ ہیں۔ اس معاہدے کے ذریعے ترکی پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ اس بندرگاہ پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لے سکتا۔ اگر اس معاہدے کے ذریعے ترکی کے ہاتھ 100 سال تک باندھ کر اسے ایک سائڈ کی طرف پھینک دیا گیا۔ معاہدہ لوزان کی مدت 100 سال تھی اور عالمی طاقتوں کی نیند اڑتی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے 2023 قریب آ رہا ہے، اس معاہدے کے ختم ہوتے ہی ترکی پھر تمام مسائل کو حاصل کر لے گا اور دنیا میں اپنی عالمی حیثیت کو منوانے کے لیے جو چاہے گا کر پائے گا۔ مطلب خلافت پر لگائی گئی پابندی اب ختم ہونے کو ہے اور ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردگان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ عالمی اسلام کا درد رکھنے والے کس قدر مخلص حکمران ہیں۔ مسلمانوں کے لیے عالمی پلیٹ فارم پر آواز اٹھانے والے وہ سب سے پہلے شخص ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ شام کا معاملہ ہو، فلسطین پر ہونے والے مظالم، برما ہو یا کشمیر کا معاملہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پاکستان پر الزام لگائے تو سب سے پہلے ایک ہی مسلم حکمران نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کا نام تھا رجب طیب اردگان۔ طیب اردگان کی قیادت میں ایک بار پھر ترکی نے اپنے آپ کو اسلامی ریاست کے طور پر تیار کر لیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مسلمان ملک میں کوئی حادثہ ہو، کوئی آفت آ جائے، کوئی طوفان یا قحط سیلاب یا سیلاب یا دہشت گردی کی لہر آئے، طیب اردگان اس کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ترکی کے بہت سے علاقوں میں انہیں سلطان بھی کہا جاتا ہے، جس سے سلطنت عثمانیہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ عالمی طاقتوں کو یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رجب طیب اردگان کی قیادت میں ترکی ایک بار پھر خلافت کی طرف گامزن ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ 15 جولائی 2016 کو امریکہ کے کہنے پر ترکی میں مارشل لا لگوانے کی کوشش کی گئی اور فوج نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، مگر عوام نے اردگان کی محبت میں فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ان کی حکومت کو بچایا۔ اس سازش کے ناکام ہونے کے بعد طرح طرح کی سازشیں اردگان اور ترک حکومت کے خلاف کی جا رہی ہیں، جو ان پر ایک بار پھر مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کے خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ طیب اردگان اپنی تقریروں میں بار بار کہہ چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا ترکی نہیں ہوگا، بلکہ عالمی سیاست میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ دوسری طرف میڈیا وار کے ذریعے امریکی ٹیکنالوجی، معیشت اور اس کے جنگی ہتھیاروں کا خوف دنیا پر بٹھا دیا گیا ہے، جو کہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ اس کا ثبوت پاکستان میں نیٹو فورسز کے چوری ہونے والے 19,000 اسلحے سے بھرے کنٹینرز ہیں جو اچانک کہیں غائب
गायब हो गए। तमाम तार अमेरिकी टेक्नोलॉजी मिलकर इसका कोई सुराग नहीं लगा पाए। ये वो अमेरिका है जो अपनी सैटेलाइट स्टेलफाइटर टेक्नोलॉजी की तारीफों का दम भरते नहीं थकता। इसके अलावा तमाम तार अमेरिकी टेक्नोलॉजी मिलकर आज तक पाकिस्तान के एटमी असासों को नहीं ढूंढ पाए कि वो आखिर कहाँ मौजूद है। यकीनन तैयब एर्दोगान भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है, लिहाजा वो खुल्लम खुल्ला 2023 के बाद बरतानवी, अमरीकी और इसराइली मुत्तहिदा हुकूमतों को एक बार फिर से आलमी सियासत पर टक्कर देने को तैयार है। दुनिया एक बार फिर से बदलने वाली है। आने वाले 5 साल इंतहाई अहम है जो एक बार फिर बड़ी तब्दीली लेके आएंगे, लेकिन इस दौरान एर्दोगान और तुर्की मुखालिफ एजेंडा जोर पकड़ता जाएगा, क्योंकि दुनिया को गुमराह करने के लिए यहूदी लॉबी 97% मीडिया का इस्तेमाल करेगी जिसके वो मालिक हैं। लेकिन मुसलमानों का असबाब पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का ईमान ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तभी तो गज़वा बदर के सिर्फ 313 मुसलमान 1000 के लश्कर पर भारी पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं अशरफ अली टीवी। मैं मिलूंगा आपके साथ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।